بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ آیت نمبر 54۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اور اپنی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، تمہارا پالنے والا، بے شک وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، عرش پر قائم ہوا، عرش پر قرار پکڑا۔ یہ سارے کے سارے لفظ بھی اس کو ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکتے۔ یہ استوا علی العرش، اس کا جو لفظی مطلب ہے، توجہ کریں، تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ یہ عرش پر متمکن ہوا کیا مطلب ہے؟ جیسے بادشاہ عرش اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کھڑا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود میں چینجز نہیں ہوتی کہ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں منتقل ہو جائے۔ ان چیزوں سے پاک ہے خدا کا وجود، یہ ساری مادی اجسام کی خصوصیات ہیں۔ ان الفاظ سے خداوند عالم کیا بتا رہا ہے کہ ایک عام فہم اس زبان سمجھنے والے بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ کائنات کی بادشاہت پر اللہ کا ہولڈ ہے، کائنات کے اقتدار پر اللہ کا ہولڈ ہے۔ جیسے بادشاہ کے اقتدار کی علامت اس کا تخت ہوتی ہے، تو جو اس کائنات کا تخت ہے، کائنات کے اقتدار کی علامت ہے، وہ اللہ کی۔ اور یہ جو 6 ایام 6 دنوں میں بنایا، یہ 6 دنوں سے مراد یہ تو واضح ہے کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تو یہ اس دنیا وجود ہی نہیں رکھتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے دن اور راتیں، اور ہم جس کو دن کہتے ہیں، وہ اگر آپ پڑوسی سیارے پہ بھی چلے جائیں تو وہاں اور ہے، اور اگر آپ دور چلے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اس قرآن نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ وہ دن 1000 سال کا ہوگا، ایک جگہ پہ کہا ہے کہ فلان قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا ایک دن۔ تو لہٰذا اس دن سے مراد ایک سادہ لفظ میں بتانا ہے کہ 6 گویا کے مراحل تھے، 6 سٹیپس تھے گویا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں اور زمین کو خلق کیا تھا۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ ڈھانپتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، جو اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے، یعنی آپ دیکھیں دن کے پیچھے پیچھے رات گویا کہ دوڑی چلی آ رہی ہے، اور رات کے پیچھے پیچھے دن پھر دوبارہ دوڑا چلا آتا ہے۔ والشمس، اور سورج کو خلق کیا، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم کے آگے مسخر ہے، تابع فرمان ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک دعا میں صحیفہ کاملہ میں امام چاند سے خطاب کرتے ہیں کہ تو اللہ کا کیسا عبد ہے کہ خدا نے تجھے جو راستہ دیا ہے تو بغیر کوئی نافرمانی کیے سیدھا اس پہ چلتا رہتا ہے۔ چاند سے خطاب کرتے ہیں تو اللہ کا عبد، مسخرات بامرہ، اس کے امر کے مسخر۔ یہ خداوند عالم اپنا اقتدار بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ معنی ہے استوا علی العرش، کائنات کا اقتدار اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، صرف اسی کا ہے خلق
کرنا اور حکم کرنا، یعنی خلق کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس اور حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ وہ اصل سرچشمہ اقتدار اور سرچشمہ حکومت اور سب کچھ۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اگر یہ لفظ کسی مخلوق کے بارے میں استعمال ہو تو کیا فرق ہے؟ خدا خلق کرتا ہے یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتی تھی، اور خداوند عالم کن فیکون کے ذریعے اس کو بنا دیتا ہے۔ اس کا کوئی را میٹیریل پہلے نہیں تھا، کہیں بھی کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا، معدوم، عدم، کچھ نہیں تھا، لا شیء، نتھنگ، اور اس سے خداوند عالم چیز بنا دیتا ہے۔ اور ایک دفعہ ہے کہ کچھ چیز آلریڈی موجود ہے اس کی شکل چینج کر دینا، تو یہ مجازن اس کو بھی خلقت کہتے ہیں۔ مثلا قرآن فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، یہ میرا کام ہے، مثلا میں یہ کرتا ہوں، مٹی لیتا ہوں اس سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، ٹھیک ہے، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اب یہ ایک غیر معمولی کام ہے، یہ معجزہ ہے۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے سچ مچ کا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے اذن نہیں لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے خلق نہیں لیتا۔ ایک میں نے تقریر سنی، جب بےہودہ گوئی اپنے عروج پر ہو، جہالت اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے ایک جگہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ شاہ شمس تبریز کا نام لے کے شاہ شمس تبریز پر جھوٹ گھڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، قصہ تو لمبا ہے، پورا ڈرامہ ہے، میں ابھی آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا لغویات کو سنانے میں۔ تو اس کا اینڈ یہاں پر ہوا کہ ایک خاتون کو شاہ شمس تبریز نے شعر دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ شعر پہ بیٹھ کے ایک ڈانس کے مقابلے میں شرکت کرے۔ آپ ذرا تصور دیکھیں گڑنے والے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو وہ جب ڈانس کا مقابلہ شروع ہوا تو شیر جو ہے وہ بپھر گیا، اور شیر جو ہے وہ ایک بچے کو کھا گیا وہاں پر۔ تو بادشاہ نے کہا شریعت، مرکزی خیال کیا ہے اس داستان کا کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، یعنی تم شریعت کو چھوڑو، طریقت بہت ہائی لیول کی بات ہے، عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ عقل نہیں معرفت کی بات ہے، تو وہ جب بیوقوف بن جاتا ہے تو وہ دوسروں سے کہتا ہے مجھے معرفت ہو گئی ہے۔ پوچھو معرفت بتا تو صحیح ہے کیا؟ کہتا ہے یہ اس طرح پتہ نہیں چلتا، یہ معرفت ہو جائے تو پھر آپ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپس میں بھی لوگ پیروں کے ہاتھ پکڑ کے پھر دھماکے ہوتے ہیں اور ڈانس اور قلبازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت کی بھی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا دین جو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے، ان کو محترم بنایا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کیڑے مکوڑوں کی طرح وہاں پر کبھی کتے بنے ہوتے ہیں، کبھی بلے بنے ہوتے ہیں، کیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہو رہا کس کے نام پر ہے؟ دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ یفترون علی اللہ الکذب، جھوٹ بولتے ہیں۔ ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو یہ افطرا کرتے تھے ان سے گم ہو جائے گا۔ تو وہ جناب بیان کرنے والے صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جب شیر کھا گیا تو بادشاہ نے کہا شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، قصاص ہے، اور اس خاتون سے کہا کہ تجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو وہ خاتون جو تھی دوڑ کر شاہ شمس تبریز کی بات نہیں ہے، اس پر بہتان، ایسے ہی لوگ یہ بزرگوں پر بہتان باندھتے ہیں، جیسے ائمہ پر باندھتے ہیں، رسول اللہ پر باندھتے ہیں، خدا پر باندھتے ہیں، تو پھر نچلے لیول پر پیروں فقیروں پر بھی آ کر اللہ کے جو نیک بندے بھی تھے ان پر بھی باندھ دیتے، کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے بادشاہ نے کہا کہ یہ تو قصاص کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ وہ عورت جو ہے بھاگ کے
شاہ شمس تبریز کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ جی میں تو آپ کی خادمہ ہوں، میں تو آپ کی کنیز ہوں، تو مجھے قصاص کر رہے ہیں، آپ مجھے بچائیں۔ تو شاہ شمس تبریز جو اٹھے اور اس عورت کو لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہا کہ یہ تو عورت جو ہے یہ میری کنیز ہے، آپ کیوں اس کو مارنے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ خون کے بدلے خون، یہ بچہ مرا پڑا ہے، شیر نے چیر پھاڑ دیا اور وہ اس عورت کا شیر تھا، ہم اس کو قصاص کریں گے، اور اگر آپ بچہ زندہ کر دیں تو یہ بچ سکتی۔ اب ذرا دیکھیں اللہ سے دشمنی کیسی ہوتی ہے ان بے ایمانوں کو جن کو اس قسم کی چیزوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو شاہ شمس نے کہا کہ آج تجھے بتاتا ہوں میں اپنا مقام۔ تو انہوں نے بچہ جو شیر نے چیر پھاڑ دیا تھا اس سے انہوں نے کہا کہ قم باذن اللہ۔ اب وہ احمق جو سٹیج پہ چڑھا ہوا تھا بات کر رہا تھا وہ کہتا پنجابی میں تھے بچہ کوئی نہ اٹھا، بچہ کوئی نہیں اٹھا۔ وہ پھر جلال میں انہوں نے پھر کہا قم باذن اللہ، پھر بچہ کوئی نہ اٹھا۔ اب نیچے جو پبلک ہے وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جیسے معجزہ ہونے لگا ابھی سٹیج پر ہی، قم باذن اللہ نہ اٹھا۔ کہتے ہیں کئی دفعہ قم باذن اللہ کہا تو نہیں اٹھا اللہ کے نام پہ۔ اب شاہ شمس تبریز کو جو جلال آیا انہوں نے کہا اب بھی نہ اٹھے تو میں دیکھتا ہوں، قم باذن شاہ شمس تبریز، بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ریٹائر کر کے سائڈ پہ رہا۔ اس طرح یہ کفر اور شرک کے جراثیم، اب جس نے یہ سنا ہے اس کو اللہ پیارا لگے گا یا شاہ شمس تبریز کی پاور زیادہ ہے؟ شاہ شمس تبریز کی پاور زیادہ ہے۔ لہٰذا اس قسم کے لوگوں کو آپ کیا دیکھیں گے؟ ان کو اللہ سے دعا مانگنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ دعا مانگیں گے تو غیر اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے ان کو لگتا ہے اللہ کی پاور ہی نہیں ہے جب تک کہ ادھر سے کام نہ ہو۔ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہارا جواب دوں گا۔ کس میں طاقت ہے پیر فقیر میں اللہ سے زیادہ؟ کون اللہ سے زیادہ سن سکتا ہے؟ کون اللہ سے زیادہ قادر ہے لوگوں کی مشکلات حل کرنے پر؟ کون اللہ سے زیادہ؟ کس معاملے میں کون اللہ سے زیادہ ہے؟ لیکن ایسی تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، یہ ایسے الٹے سیدھے چیزیں سنا کر کہ وہ اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ بچے کا نام لکھتے ہیں پیرا دتا، یعنی پیروں نے دیا ہے، اللہ دتا نہیں کہتے، اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں پیرا دتا، نام میں شرک کی بو ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ خداوند عالم الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، خلقت بھی صرف اس کے لیے مخصوص ہے، خلق کرنا، اور امر حکم بھی صرف اس کے پاس ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور لازوال ہے، بابرکت ہے یعنی لازوال ہے وہ اللہ کہ جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہ العلی العظیم۔